بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرامن راہیں چینل کے ساتھ آپ کا بھائی علی حسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نہ عدنان علیہ السلام تک کے منسوب فرماوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ کا نسب نامہ تیسری پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے ساتھ مل جاوا۔ نانی کا نام حبیبہ بنت اسد ہے۔ مذہب راج یہ ہے کہ آپ اب ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بروز پیر 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم 575 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ کے علاوہ 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، صوبیہ مولا ابی لہب، کھولہ بنت المنذر، پھر ایک عورت غیر علیمہ، 3 اور عورتیں نے جن کا نام عاتقہ پھر علیمہ سعدیانہ۔ والدہ ماجدہ کے 7 روز دودھ پلائی، صوبیہ کے 8 روز دودھ پلائی، بیچ کی عورتوں کا حال پتہ نہیں ہے۔ جب حضرت علیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر گئی تو آپ کم و بیش 1 ماہ کے تھے۔ جب عمر مبارک 2 برس کی ہوئی تو اماں علیمہ آپ نے مکہ مکرمہ لے کے آئی اور اماں آمنہ نے کہا اگر ان آپ کچھ دن اور میرے دورہ چھوڑ دو تو یہ خوب طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل مکے میں بیماری پھیل رہی ہے، اگر میرے دورہ رہیں گے تو مکے کی بیماری تو بھی محفوظ رہیں گے۔ اور حضرت آمنہ نے یہ بات منظور کر لی۔ حضرت علیمہ آپ نے واپس لے آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو آپ کا فرشتہ نے سینہ مبارک چاک کریا اور اس میں نور اور رحمت بھری۔ اس واقعے تا حضرت علیمہ کے بیٹا نے دیکھ کر اپنی ماں تک کیا، جس تا وہ ڈر گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا آپ کی والدہ کے دورہ انہوں نے پہنچا دیا۔ غرض 4 سال تک کچھ کم عرصے آپ حضرت اماں علیمہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ نے ساتھ لے کر مکے گئی اپنے۔ تو مکے میں واڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے قیام کرا۔ واپسی پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ابوا کے مقام پر ہو گیا، واڑے مدفون کری۔ گویا آپ 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مختصر حالات یہ ہیں کہ آپ بہت خدا ترس، رحیم، بہادر، سچے کول کے، حیال، امین اور بہت سی محمودہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ جمی خصائل اور رذیلہ اور افعال مذمومہ سے متفر تھے۔ آپ کدے بھی برہنہ نہیں ہوئے، یعنی بغیر کپڑا کے نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، قریش مکے کی تعمیر کرن لا رہے تھے اور آپ بھی پتھر ڈھونڈ لا رہے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک بھی چھل گیا تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا 1000 کندھے پر رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں مانی، انہوں نے زبردستی آپ کی دھوتی کھول دی۔ آپ اس دھوتی کھولنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش فرمائی۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا بھی خالق حقیقی تا جا ملے۔ پھر آپ ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ ابو طالب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال عمر ہوئی تو اپنے ساتھ تجارت پر شام کی طرف لے کے گئے، تو راستے میں ایک یہودی راہب عالم نے جو آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا، چند علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر آپ تا پچھانا اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کیا لوگاں تا یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ساری جہان کے لیے رحمت بنانا آڑا، یقین جانو اے لوگو
جب ہم سب یاڑا آئے تو سارے درختان اور پتھران نے ان سجدہ کرا. درخت اور پتھر انبیاء کرام کے علاوہ کسی نے بھی سجدہ نہیں کر دے. بے شک میں نے ان کی تعریف اپنی کتابوں میں دیکھیا. پھر اس نے حضرت ابو طالب تک کیا تو انہیں ملک شام کی طرف نہ لے جاوا, واڑے یہودین کے دشمن اندیشہ آ کے انہیں شہید نہ کر دیوا. یہ سن کر حضرت ابو طالب نے آپ تو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا. پھر ایک دفعہ میسرہ نامی غلام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا, اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے. تو واڑا ایک راہب نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خانے کے دورے ایک درخت کے نیچے اترے. تب اس راہب نے کیا یہودی نے عالم نے کہ اس درخت کے نیچے نبیوں کے سوا کوئی بھی نہیں اترا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. گارے راما آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جایا کرتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ لگان کے لیے. تو یہ ایک گارے را غار مشہور ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا بھی پیر کے دن ہوئی. اس کے بعد اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے حکمہ نہ ظاہر کرن لاگے اور اس کے پیغام نہ لوگوں کی طرف اور قوم نہ خیر خواہی کی بات بتان لاگے. تو مکے والے نہ کمال نادانی دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تکلیفاں دی, یہاں تک کہ آپ کے اہل بیت نہ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونا پڑا. واڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال رہے. جب واڑے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی. اس کے بعد 8 مہینے 21 روز گزرے تو حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے. پھر 3 روز کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم مومنہ کی ماں وہ بھی فوت ہوگی. پھر جب 50 برس کے ہوئے تو مکاب نصیبین کے جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اور جب عمر مبارک 51 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ تا معراج کروایا. اللہ تعالیٰ کی طرف تا حضرت جبریل نہ آ کر زمزم کے دورت مقام ابراہیم کے بیچ میں آپ تو اٹھا کر بیت المقدس پہنچایا. پھر براق پر سوار ہو کر آسمانہ کی طرف گئے. واڑے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. اور جب عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال ہوئی تو آپ نے مکہ سے مدینے ہجرت فرمائی اور مدینے میں بھی پیر کے روز پہنچے اور واڑا 10 برس رہے. 21 روز یا 7 روز واڑا تشریف فرما رہے. اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد سورہ مائدہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ تشریف نہیں رکھیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت روئے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا, ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا چاہے وہ دنیا میں رہے یا آخرت میں چلا جاؤ, اس نے آخرت قبول کری. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کریا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مال جان اولاد اور سب کچھ قربان. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تک جمع کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے بہت سے نبی آئے مگر ان کی وفات مارے کچھ کام نہیں آئی. جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو آدم اس غم میں رون لاگے کہ میں جنت نکالا گیا ہوں, میں جنت ملے گی کہ نہیں. جبرائیل نے کہا جس جنت تو نکال کر آیا ہے اللہ کا حکم نازل ہویا, اے آدم اس آسمان کی طرف دیکھ, وہ جنت تیرے لیے تیار ہے. حضرت آدم نے جنت دیکھ کر خوش ہو کر جان دے دی. لیکن جس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آیا, بیمار ہوئے, مرض کے دنوں میں جبرائیل علیہ السلام آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل کوئی خوشخبری ہو تو سنا دے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ دوزخ آپ کے استقبال میں ٹھنڈی کر دی گئی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. جنت کی حور اور فرشتے آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کیا جبرائیل نہ تو من جہنم تا کوئی مطلب ہے نہ ہے جنت تا تعلق ہے, یہ بتا میری امت کے لیے کہ تیار کرا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں چلی جائے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جب 1350 برس ہوئی, ملک الموت ان کے دورہ آئے تو حضرت نوح علیہ السلام ملک الموت نے دیکھ کر گھبرا گئے اور کیا ہے ملک الموت نے تو بہت جلدی کری. ملک الموت نے کہا ہے نوح 1300 برس میں بھی تیرے دل دنیا کی زندگی تو نہیں بھریا.
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت میں تو نو سمجھوں کہ ایک مکان کے اندر میں ایک طرف تا داخل ہویا اور دوسری طرف تا نکل گیا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ ملک الموت تشریف لائے تو ملک الموت نے اپنے حق میں بات بھی نہیں کری، فرمایا جبریل امین علیہ السلام کہتا اے ملک الموت جب تک جبریل علیہ السلام کی زبانی امت کی مغفرت کی بشارت نہیں سنوں گا اس وقت تک جان نہیں نکالنے دوں گا۔ سبحان اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ کے پاس جب وصال کا پیغام آیا تو انہیں ملک الموت کا چماٹ مارا، اس کی آنکھ باہر آ گئی، اور جب موت کا انہیں راضی ہوئے تو کیا میرے تا بیت المقدس کی زمین پر پوچھا واڑ میری جان کاٹیے، اللہ تعالیٰ نے آپ تا بیت المقدس پہنچایا، اوڑا ملک الموت نے حضرت موسیٰ کی جان لے لی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تا عرض کریا اگر تیری خوشی ہو تو، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو تو آپ نے وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک نے جنت میں پہنچاؤں؟ فرمایا نہیں، میں میری امت کے اندر میں نہ رہن دیے یاڑا میں اپنی امت کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوا، اگر امت کی نیکی زیادہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر گناہ زیادہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں اور امت کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت قربان نہیں جاوا۔ 3 روز وفات تا پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ نے سلام کہوا اور یہ ارشاد فرماوا کہ آپ کا مزاج کس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں بہت غمگین ہوں۔ حضرت جبرائیل مزاج پوچھ کر پھر چلے گئے، پھر واپس آئے اور عرض کری اللہ تعالیٰ آپ نے سلام کہوا، اللہ نے سب کچھ پتا لیکن پوچھا کہ آپ نے کیا غم ہے، آپ اپنی زبان مبارک تا فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اپنی گناہ گار امت کا بہت خیال ہے، گناہ گار کی مغفرت کس طرح ہوئے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کریا الہی تیرے محبوب یوں ارشاد فرماواں، حکم ہویا حضرت جبریل آیا، انہیں کہا رب العالمین آپ نے سلام کرا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی گناہ گار مرن تو 1 سال پہلے اپنی گناہ کی توبہ کر لا، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا کریم 1 سال تو بہت زیادہ ہوا، میری امت بہت مشکل میں۔ یہ سن کر حضرت جبریل چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے اور پھر فرمایا اللہ پاک آپ نے سلام کہا آپ کی امت کا گناہ گار مرن تا پہلے 1 مہینہ توبہ کر لے گا، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا کریم 1 مہینہ تو بہت زیادہ، تب اللہ نے پھر فرمایا کہ 1 ہفتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کی خطائیں نہ درگزر کر۔ پھر حکم ہوا جو شخص مرن تا 1 دن پہلے توبہ کر لے گا ہم انہیں بخش دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا کریم 1 دن تو بہت زیادہ۔ پھر حکم ہوا جو شخص مرن تا 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے گا اللہ پاک نے کہا میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب 1 دن تو بہت ہے۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر گئے اور پھر واپس آئے اور عرض کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ نے سلام کہوا اور فرماوا میرے محبوب اگر مرن والے گناہ گار شخص کی روح حلق میں پہنچ جاوا اور زبان بند ہو جاوا، اگر وہ اپنے دل میں بھی تیری امت کا شخص نادم ہو جاوا میں اسے بخش دوں گا اور کچھ بھی اس کے گناہ کی پرواہ نہیں کروں گا۔ جس مسلمان گناہ گار نے توبہ کری، توبہ کے بغیر مر گیا، آپ اس کی شفاعت فرماؤں گے میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا اور امت کی طرف تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہویا۔ سبحان اللہ، کتنے مہربان رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ سرور انس و جاں، رحمت عالمیہ، شفیع المذنبین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری میں چاشت کے وقت خالق حقیقی تا جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت کا واقعہ مکمل ہے دوستو۔ اپنے چینل پرامن رائے نا سبسکرائب کر لو، گھنٹی کا بٹن دبا لو، جس طرح نئی آنے والی ویڈیو کا آپ نے پتہ لگا۔ ویڈیوز لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی کرو اور اپنے بھائی علی حسن میر نے اجازت دو۔ ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔